میں روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز عصر کے بعد پڑھا جانے والا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھی نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جسے پڑھتے ساتھی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھی رب کریم منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر آپ رب کریم سے خزانہ بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، کسی کو بھی اپنا قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، آج یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں و سعادتیں آپ کے گھر کے طرف رخ کر لیتی ہیں۔ جس کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں، بندشیں ہیں، نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق دولت سے مالا مال کر دے گا، پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ یہ بے حد آزمودہ مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نماز عصر کے بعد صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانیاں بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اب جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت ہے جو وہ دینے پر آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کی خالی جھولی کو خزانوں سے بھر دے گا۔ نماز عصر کے وقت قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے۔ یہ وقت اتنا خاص ہے، اللہ مانگنے والے کے ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز اور 100% کامیابی ہے، وظیفہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ آپ اپنی زندگی کی خوشحالیاں بنانا چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام، رتبت چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کے امان میں جانا چاہتے ہیں، نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ رزق، دولت، کامیابی کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ صرف اتنا یاد رکھنا، جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سال ٹھوکریں کھائی، لوگوں کے طعنے سنے، لوگوں کے محتاجیاں برداشت کے، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکے، نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ پچھلے سال جو بھی آپ کے خواہشات تھے، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، وہ جو آپ کے پچھلے سال نہ مل سکا، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنے اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگے گا۔ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا سال کبھی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیا سال 2025 آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحال والا، کامیاب والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کے اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے اس سال میں منہ سے نکلے ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی بڑی سی بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیاب یقینی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے، آپ کو نوکری کے لیے، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑے گا، لوگ سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیبوں میں لکھتا چلے جاتا ہے۔
آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا کا وقت ہے۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہیں آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ نماز عصر مغرب کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو کہ قبولیت والی ہوتی ہے۔ اگر آپ عصر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے، یہ وقت سب سے اچھا ہے، تو کوشش کریں اسی وقت میں اس وظیفے کو پڑھو۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن نماز عصر کے بعد چلتے پھرتے یا باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں۔ یاد رکھیے گا، آج رب کریم سے جو مانگو گے آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے، غربت کے، فقر فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کو صفاتی نام ہے، جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جن کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جن کے نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکری نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی، روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگا رہا ہے، آپ کو محتاج کر رہا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارا، آج کا دشمن ہمارے اولادوں کو نشانوں پر لگاتا ہے، نشہ ہماری پورے نسل کا تباہ برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات اہم توجہ کیجیے گا۔ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہار کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا قہار پڑھنے کا مطلب ہے آپ نے اس محبت عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ راضی ہو جائے، مصیبتیں میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد، حسد، جان چھڑانے کے لیے جو بندہ یا قہار پڑھتا ہے اس کے قریب ایک فرشتہ یا غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے، جو آپ کے تمام مسائل کو جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا قہار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔
وہ صفاتی نام یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے جو شخص بھی یا رزاق پڑھتا ہے اللہ پاک پڑھنے والے کے تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد باد کرنا چاہتے ہیں، پورے سال رزق دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ رزق زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنے کھلے آنکھوں سے دیکھو گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگار کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے دایاں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نہایت ہی توجہ دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پورے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گی۔ اب تو آپ نے 2 وظائف پڑھ لی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھ لیا، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے لاڈلی تسبیح ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، جسے اللہ کے حبیب بھی اپنے مشکلات، اپنے پریشانیوں کے حل کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کو اس تسبیح سے اتنی محبت ہے، اس تسبیح کو اللہ نے عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ مستجاب دعوات ہو جاتا ہے، اور رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ دنیا کی جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر سے ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کو انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اب ایک مکمل تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں آپ فوراً اسے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں کہتی ہے ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانی رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کے برکت سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیں، یہ ایسا وظیفہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنا تمام اہل عیال، تمام دوستوں کو بتائیں گے، خود بھی اس وظیفہ ضرور پڑھیں گے، تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے پر عمل کریں گے اتنا زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں، اس وظیفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر، ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، ضرور ان کو پورا کرے گا۔ آپ پورے یقین، اعتماد، اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یاد رکھیں، ان تمام حاجات ایک آسان وظیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پورا کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مبارک حرمت والے مہینے، تعظیم والے دنوں کی برکت سے ہم سب کے تمام پریشانی، مصیبتیں، تکالیف دور فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے، رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے
99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم